خودکشی حرام ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اس خطرے سے بے خبر تھا۔ مجھے اس خطرے کی خبر وفاقی کابینہ کے ایک رکن کی گفتگو میں ملی۔ وہ سوشل میڈیا پر نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف شروع ہونے والی مہم پر کافی پریشان لگ رہے تھے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ نئے چیف جسٹس کو مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی آئین میں 26ویں ترمیم کے ذریعے تیسرے نمبر سے اوپر لے کر آئے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کو 8-10 دن بھی نہیں گزرے اور سوشل میڈیا پر کچھ ایسے خواتین و حضرات نے جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے، جن کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شہباز شریف کی کابینہ کے اس رکن کا خیال تھا کہ نئے چیف جسٹس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی کسی دھونس یا دھمکی میں آنے والے نہیں۔ میں نے پوچھا کہ سوشل میڈیا پر جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف چلنے والی مہم کا حکومت کے مستقبل سے کیا تعلق ہے؟ کابینہ کے رکن کا کہنا تھا کہ نئے چیف جسٹس کے خلاف دشنام ترازیاں کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ عرصہ قبل صدارتی ایوارڈ دیے گئے۔ اگر کسی نے ان کی فائلیں منگوا کر صرف یہ پتہ کروا لیا کہ انہیں صدارتی ایوارڈ دینے کی سفارش کہاں سے آئی تھی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کابینہ کے یہ رکن بتا رہے تھے کہ کچھ دیگر وفاقی وزراء نے بھی چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر شروع ہونے والی مہم پر تشویش ظاہر کی ہے، کیونکہ جن خواتین و حضرات کی طرف سے یہ مہم شروع کی گئی ہے ان کی نواز شریف، مریم نواز اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور سینئر رہنما چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف مہم کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ وفاقی کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے ٹھیک 7 دن بعد وہ اپنے قریبی دوستوں کو یہ کہتے سنے گئے کہ اس سیاست نے میرے خاندان کو رسوا کیا، کاروبار تباہ ہو گیا اور بار بار جیلوں کے دھکے کھائے۔ اب کچھ اچھا وقت آیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ ہماری قیادت نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ وہ دوبارہ خود بھی جیل جائیں گے اور ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان صاحب نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر سیاست چھوڑنے پر غور و فکر شروع کر دیا ہے۔ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں لکھ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے اس M&A کے خیالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور نئے چیف جسٹس کی تقرری کے باوجود اسلام آباد اور لاہور میں صف ماتم کیوں بچھ گئی ہے؟ وجہ تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں۔ سوشل میڈیا پر جسٹس افریدی کے خلاف چیخ و پکار کرنے والوں کے 2-3 اہم اعتراضات ہیں۔ پہلا یہ کہ 2 سینئر ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیوں شامل کیا گیا؟ ان دونوں سینئر ججوں نے سپرسیڈ ہونے کے باوجود استعفے کیوں نہ دیے؟ پھر یہ کہ دونوں جج جسٹس یحییٰ افریدی کی بلائی گئی فل کورٹ میٹنگ میں کیوں شامل ہوئے؟ جسٹس یحییٰ افریدی نے نیشنل جیل ریفارم پالیسی کی تشکیل کے لیے لاہور میں بلائے گئے اجلاس میں 9 مئی 2023 کے واقعات کی ایک ملزمہ ختیجہ شاہ کو کیوں مدعو کیا؟ غور کیا جائے تو جسٹس یحییٰ افریدی نے ابھی تک آئین و قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ وہ تمام ججوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش میں ہیں اور سپریم کورٹ میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیل ریفارم کے لیے بلائے گئے اجلاس میں جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس شمس محمود مرزا اور انسانی حقوق کی کارکن سائمہ امین خواجہ کے علاوہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر احد چیمہ کو بھی مدعو کیا گیا۔ احد چیمہ اور ختیجہ شاہ کو مدعو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں نے پنجاب کی جیلوں میں لمبی قیدیں کاٹی ہیں اور دونوں جیلوں میں اصلاحات کے بارے میں اچھی تجاویز دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اس معاملے پر
حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے۔ تحسین کی بجائے ان کی نیت پر شک کرنا کمظرفی کے سوا کچھ نہیں۔ حکومت کی پریشانی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے بعد عدلیہ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ عمران خان کے ایک وکیل انتظار حسین پنجوتا کی رہائی کے لیے عدلیہ نے اتنا دباؤ ڈالا کہ ریاستی اداروں کو انہیں رہا کرنے کے لیے ایک جعلی پولیس مقابلہ کرنا پڑا، جس نے شیخ رشید احمد، عثمان ڈار اور صداقت عباسی کی فکس ٹی وی انٹرویوز کی یاد تازہ کر دی۔ ایمان مزاری اور ان کے خاوند ہادی علی چٹا کو بھی دہشت گردی کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں کی ضمانت لے لی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی شکایت کا معاملہ بھی فیصلہ کن رخ اختیار کر سکتا ہے۔ تحریک انصاف 9 نومبر کے بعد احتجاج کا نیا سلسلہ شروع کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ اس احتجاج کے باعث سیاسی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا ایک نیا دور کچھ نئی پیچیدگیاں پیدا کرے گا۔ سپریم کورٹ میں قاضی فیض عیسیٰ کی عدم موجودگی حکومت کو کافی پریشان کرے گی، کیونکہ نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی آئین کی سبز کتاب ہاتھ میں پکڑ کر ڈرامے بازی پر یقین نہیں رکھتے۔ جب وہ اس سبز کتاب پر عمل درآمد کو یقین بنائیں گے تو حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اپوزیشن کے کچھ دوستوں کو امریکہ کے صدارتی الیکشن سے بڑی امیدیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے۔ یہ سوچ دراصل عمران خان کے موقف کی نفی ہے۔ ایسی رہائی کا کیا فائدہ جس کے پیچھے امریکہ کا جھنڈا لہراتا نظر آئے؟ بہتر ہوگا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم اور آئین کی سبز کتاب پر انحصار کریں۔ احتجاج اور جلسے جلوس ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے، لیکن اس حق کو آئین کے اندر رہ کر استعمال کریں۔ جو بھی آئین کے خلاف جائے گا وہ یہ مت سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آئین نہیں پکڑے گا تو اوپر والا تو کبھی نہ کبھی پکڑے گا۔ تھوڑے دن میں بہت کچھ سامنے آنے والا ہے۔ چور اپنا نشان ضرور چھوڑتا ہے، آئین کو دھوکہ دینے والا چور بھی پکڑا جائے گا۔ حامد میر۔